میری ساس نے اپنے سونے کے کنگن چوری ہونے کا سارا الزام مجھ پر لگا دیا اور شوہر نے دھمکی دی کہ اگر کنگن نہ ملے تو وہ مجھے گھر سے نکال دے گا۔ میں بہت پریشان تھی۔ مجھے پختہ یقین تھا کہ یہ کام میری ننند کا ہے۔ ثبوت ڈھونڈنے کے لیے میں نے رات کو ننند کے سوتے ہوئے اس کے کمرے میں گئی۔ اس کا پرانا صندوق کھول لیا۔ مجھے لگا اس میں کنگن ہوں گے، لیکن اندر رکھی چیز دیکھ کر میری ٹانگیں کانپنے لگی، کیونکہ اس صندوق میں میری زندگی کا وہ دن کسی خوفناک خواب سے کم نہیں تھا جس نے میری پوری ہستی کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور میرے تمام خوابوں کو مٹی میں ملا دیا۔ اس دن کی شروعات بہت عام سی تھی اور میں روزمرہ کے کاموں میں مشغول تھی۔ صبح کا وقت تھا اور میں باورچی خانے میں سب کے لیے ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ چولہے پر رکھی چائے کی پتیلی سے اٹھتی ہوئی بھاپ اور پراٹھوں کی خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں اپنے دل میں ہزاروں امنگیں اور خوشیاں لیے اس گھر کو جنت بنانے کی کوششوں میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ آج کا دن میری زندگی کی سب سے بڑی آزمائش لے کر آنے والا ہے۔ میں ناشتہ تیار کر کے دسترخوان لگایا اور سب کو آواز دی۔ میرے شوہر اور میری ساس معمول کے مطابق آئے اور ناشتہ کر کے اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ گھر کے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ کچھ دیر آرام کر لوں، لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دوپہر ڈھل چکی تھی اور شام کے سائے گہرے ہونے لگے تھے کہ اچانک میرے کانوں میں میری ساس کی ایک انتہائی تیز اور غضبناک آواز پڑی۔ ان کی چیختی ہوئی آواز نے پورے گھر کی خاموشی اور سکون کو ایک لمحے میں تہو بالا کر دیا۔ ان کی آواز میں اتنی وحشت اور غصہ تھا کہ میرے قدم وہیں رک گئے اور میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں تیزی سے ان کے کمرے کی طرف بھاگی۔ جب میں وہاں پہنچی تو منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کمرے کا سارا سامان بکھرا پڑا تھا، الماری کے دروازے کھلے تھے اور کپڑے زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ میری ساس الماری کے سامنے کھڑی غصے سے ہانپ رہی تھی۔ ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں اور ان کا چہرہ غصے کی شدت سے تمتما رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ انہوں نے بغیر کسی تمہید کے سیدھا میری طرف انگلی اٹھائی اور زور زور سے چلانے لگی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے وہ قیمتی سونے کے کنگن جو انہوں نے ایک خاص صندوقچی میں چھپا کر رکھے تھے، وہ اب وہاں موجود نہیں ہیں، اور اس چوری کا سارا الزام انہوں نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے مجھ پر لگا دیا۔ ان کے الفاظ کسی زہریلے تیر کی طرح میرے دل میں اتر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے وہ سونے کے کنگن میں نے چرائے ہیں اور میری نیت پہلے دن سے ہی اس گھر کے مال و دولت پر خراب تھی۔ ان کے مطابق میں ایک غریب گھرانے سے آئی تھی اور اسی لیے میں ان کی قیمتی چیزوں پر نظر رکھتی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ مجھے ایسا لگا جیسے کسی نے میرے سر پر کوئی بھاری پتھر مار دیا ہو۔ میں بالکل بے حس و حرکت کھڑی رہ گئی اور میری زبان جیسے تالو سے چپک گئی ہو۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس اچانک اور بے بنیاد الزام کا کیا جواب دوں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور رو رو کر قسمیں کھانا شروع کر دیں کہ میرا اس چوری سے کوئی دور دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی کہ میں نے تو کبھی ان کے اس صندوق کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ وہ کنگن کہاں رکھے جاتے ہیں۔ میں نے گڑ گڑا کر کہا کہ میں ایک خاندانی اور عزت دار گھرانے کی بیٹی ہوں، اور میرے والدین نے مجھے چوری اور خیانت جیسی گھٹیا باتوں سے ہمیشہ دور رکھا ہے۔
میں نے انہیں یاد دلایا کہ میں تو اس گھر کی عزت کو اپنی عزت سمجھتی ہوں اور دن رات اس گھر کی خدمت میں لگی رہتی ہوں، لیکن میری کسی بھی بات کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ وہ مسلسل مجھے چور، دغاباز اور بے ایمان کہتی جا رہی تھیں۔ ان کی ہر بات میرے کردار پر ایک کاری ضرب تھی۔ میرے لیے یہ الزام صرف چند تولے سونے کا نہیں تھا، بلکہ میری پاک دامنی، میری دیانت داری اور میری اس ساری محنت کا قتل تھا جو میں نے اس رشتے کو نبھانے کے لیے کی تھی۔ میرے آنسو کسی سیلاب کی طرح بہنے لگے اور میری ہچکیاں بن گئیں۔ میں اپنے رب کو گواہ بنا کر اپنی بے گناہی کی دہائی دے رہی تھی، مگر ساس کے دل میں میرے لیے کوئی نرمی یا رحم پیدا نہیں ہوا۔ انہوں نے پورے گھر کو سر پر اٹھا رکھا تھا اور ان کی آوازیں سن کر مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں باہر سڑک پر چلتے لوگ اور محلے والے بھی یہ تماشا نہ سن لیں۔ مجھے اپنی بے عزتی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا اور میں شرم کے مارے زمین میں گڑ جانا چاہتی تھی۔ میں مسلسل روتے ہوئے انہیں صفائیاں پیش کر رہی تھی کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی، لیکن وہ میری ایک سننے کو تیار نہیں تھیں۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور گھر کی فضا میں ایک عجیب سی گھٹن اور تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ میری ساس مسلسل بڑبڑا رہی تھیں اور مجھے طعنے دے رہی تھیں۔ وہ کہہ رہی تھیں کہ انہوں نے مجھے اس گھر میں لا کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور میں کسی صورت بھی اس خاندان کے قابل نہیں ہوں۔ یہ طعنے میرے لیے کسی زہر سے اب کم نہیں تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے میری شادی کا وہ دن گھوم گیا جب میں کتنے ارمانوں کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی۔ میں نے سوچا تھا کہ میں اپنی ساس کو اپنی ماں کی طرح پیار کروں گی اور اس گھر کو اپنی محبت سے بھر دوں گی، لیکن آج وہی ساس مجھے چور کہہ کر پکار رہی تھی اور میری ساری محبتوں اور قربانیوں کو پاؤں تلے روند رہی تھیں۔ اچانک مرکزی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور میرے شوہر گھر میں داخل ہوئے۔ ان کے چہرے پر دن بھر کی تھکاوٹ عیاں تھی، لیکن گھر کے اندر کا یہ خوفناک منظر اور اپنی ماں کو روتے اور چلاتے دیکھ کر وہ بھی حیران و پریشان رہ گئے۔ ان کی نظر مجھ پر پڑی جو ایک کونے میں کھڑی مسلسل رو رہی تھی، اور پھر اپنی ماں پر پڑی جو الماری کے پاس کھڑی نوحہ کر رہی تھیں۔ میں نے ان کی طرف ایک انتہائی امید بھری نظر سے دیکھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ میرے جیون ساتھی ہیں، میرے دکھ درد کے ساتھی ہیں۔ وہ ضرور میرا یقین کریں گے اور مجھے اس جھوٹے الزام کی دلدل سے نکالیں گے۔ انہیں مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں کس کردار کی عورت ہوں، اور میں نے آج تک کبھی ان کی کسی چیز کی بغیر اجازت ہاتھ نہیں لگایا۔ لیکن میری یہ امید بھی بہت جلد ٹوٹ کر بکھر گئی۔ میری ساس نے اپنے بیٹے کو دیکھتے ہی مزید رونا دھونا شروع کر دیا اور رو رو کر انہیں ساری من گھڑت کہانی سنائی۔ انہوں نے بات کو اس قدر بڑھا چڑھا کر پیش کیا جیسے میں کوئی عادی چور ہوں اور موقع ملتے ہی میں نے ان کے قیمتی کنگن غائب کر دیے ہیں۔ انہوں نے مجھے ایک انتہائی لالچی اور مکار عورت ثابت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میرے شوہر خاموشی سے اپنی ماں کی ساری باتیں سنتے رہے اور ان کے چہرے کے تاثرات لمحہ بہ لمحہ بدلتے رہے۔ تھکاوٹ کی وجہ اب شدید غصے اور غضب نے لے لی تھی۔ انہوں نے میری طرف ایک ایسی سرد اور کاٹ کھانے والی نظر سے دیکھا جس نے میرے اندر تک سب کچھ جما دیا۔ ان کی آنکھوں میں میرے لیے کوئی محبت، کوئی نرمی یا کوئی اپنائیت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی نفرت تھی جو میں نے اس سے پہلے کبھی ان کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ انہوں نے مجھ سے یہ پوچھنے کی زحمت تک نہیں کی کہ آخر حقیقت کیا ہے
اور میرا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ انہوں نے میری صفائی سننے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں کی اور سیدھا اپنی ماں کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا۔ یہ میرے لیے دوسرا اور سب سے بڑا دھچکا تھا جس نے میری روح تک کو چھلنی کر دیا۔ ایک بیوی کے لیے اس سے بڑی اذیت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا شوہر اس پر بھروسہ کرنے کی بجائے اسے بنا سنے مجرم قرار دے دے۔ ان کا یہ سرد اور ظالمانہ رویہ میرے لیے موت کے پروانے سے کم نہیں تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کا بازو پکڑنا چاہا، لیکن انہوں نے غصے سے میرا ہاتھ چھٹک دیا۔ انہوں نے انتہائی حقارت سے میری طرف دیکھا اور پھر ایک ایسی حتمی اور سخت دھمکی دی جس نے میری زندگی کی تمام بنیادیں ہلا کر رکھ دیں۔ ان کے الفاظ نہایت بے رحم تھے اور کھوکھلے تھے۔ انہوں نے اپنی انگلی میری طرف اٹھا کر ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ اگر صبح کی پہلی کرن پھوٹنے تک ان کی ماں سونے کے کنگن نہ ملے تو اس گھر کے دروازے میرے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے اور وہ مجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیں گے۔ ان کی یہ بات سن کر میرے کان سیں سیں کرنے لگے اور میری آنکھوں کے سامنے ایک گہرا اندھیرا چھا گیا۔ میرا دماغ سن ہو گیا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ کیا ایک جیون ساتھی کا رشتہ اتنا کمزور اور کچا ہوتا ہے کہ ایک جھوٹے الزام اور چند دھات کے ٹکڑوں پر وہ اپنی بیوی کو گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دے؟ میں نے روتے ہوئے ان کے قدموں میں گر کر اپنی بے گناہی کی دہائی دی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑے اور منتیں کیں کہ خدارا کم از کم وہ تو مجھ پر یقین کریں۔ میں نے انہیں رو رو کر بتایا کہ میں نے وہ کنگن کبھی دیکھے تک نہیں اور میں ایک غریب مگر انتہائی غیرت مند گھرانے کی بیٹی ہوں۔ میں کبھی خواب میں بھی ایسی گھٹیا اور ذلیل حرکت نہیں کر سکتی۔ میں نے انہیں ان تمام لمحوں کا واسطہ دیا جو ہم نے ایک ساتھ گزارے تھے۔ میں نے اپنی وفاداری اور اپنی سچائی کا واسطہ دیا، لیکن میرے آنسو، میری سسکیاں اور میری منتیں ان کے پتھر دل کو ذرا بھی نہ پگھلا سکے۔ وہ اپنی ماں کے ساتھ کھڑے رہے اور مجھے مسلسل ایک مجرم اور حقیر چیز کی طرح دیکھتے رہے۔ گھر کی دیواریں بھی گویا مجھ پر ہنس رہی تھیں اور میرا کوئی بھی مددگار نہیں تھا۔ میں نے اپنی پوری زندگی اس گھر اور اس رشتے کو سنوارنے اور مضبوط کرنے میں لگا دی تھی۔ میں نے اپنی ہر چھوٹی بڑی خواہش کو اس گھر کی خوشی کے لیے قربان کر دیا تھا، لیکن آج مجھے ان تمام قربانیوں کے بدلے میں چور کا ذلت امیز لقب اور رات کے اندھیرے میں گھر سے بے دخلی کی دھمکی مل رہی تھی۔ میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا اور میری سانسیں میرے گلے میں اٹکے جا رہی تھیں۔ میں اس قدر ٹوٹ چکی تھی اور اس قدر مایوس ہو چکی تھی کہ مجھ میں مزید کھڑے رہنے یا اپنے حق میں ایک لفظ بھی بولنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ میری ساس مجھے جلی کٹی سنا رہی تھیں اور مجھے تانے دے رہی تھیں کہ میں نے ان کے بھروسے کا خون کیا ہے، جبکہ میں اپنے دل کی گہرائیوں میں یہ بات بہت اچھی طرح جانتی تھی کہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے اور میں بالکل پاک صاف ہوں۔ میں اپنے ہی گھر میں ایک سنگین مجرم بن کر رہ گئی تھی جس کی کوئی بھی صفائی سننے کو تیار نہیں تھا۔ مجھے اپنا مستقبل انتہائی تاریک، بھیانک اور غیر محفوظ نظر آ رہا تھا۔ میں مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ اگر صبح تک وہ منحوس کنگن نہ ملے تو میں کہاں جاؤں گی۔ میرا اس دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور میرے والدین بھی برسوں پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ میرے لیے یہ گھر اور یہ شخص ہی میری پوری کائنات تھے اور اب مجھے اسی کائنات سے دھکے دے کر نکالا جا رہا تھا۔
میری حالت ایک ایسے کمزور اور بے بس پرندے کی طرح تھی جس کے پر بے دردی سے کاٹ دیے گئے ہوں اور اسے بھوکے شکاریوں کے سامنے مرنے کے لیے پھینک دیا گیا ہو۔ میں نے آخری بار اپنے شوہر کے چہرے پر ترس اور ہمدردی کا کوئی نشان تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں صرف اور صرف نفرت اور شدید بیزاری کے سائے تھے۔ اس لمحے مجھے پوری شدت سے یہ احساس ہوا کہ میں اس گھر میں اور ان لوگوں کے درمیان کس قدر تنہا اور اکیلی ہوں، اور میرا یہاں کوئی حقیقی وجود یا اہمیت نہیں ہے۔ میری ساس صرف ایک ملازمہ اور ایک خادمہ کی سی تھی، جسے کسی بھی وقت کسی بھی بے بنیاد الزام کے تحت بے عزت کر کے نکالا جا سکتا تھا۔ میری سسکیاں تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھیں اور میرے ذہن میں خیالات کا ایک طوفان برپا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ کل جب صبح ہوگی اور مجھ پر لگایا گیا یہ چوری کا داغ پورے محلے اور خاندان میں پھیلے گا تو لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے۔ کوئی بھی میری سچائی پر یقین نہیں کرے گا، کیونکہ دنیا ہمیشہ طاقتور اور بولنے والے کی بات سنتی ہے، اور میں تو اس گھر میں ایک کمزور اور بے سہارا لڑکی تھی جس کی پشت پناہ کے لیے کوئی بھائی یا باپ زندہ نہیں تھا جو آ کر میری صفائی دیتا اور میرے شوہر سے سوال کرتا۔ میرا دل پھٹا جا رہا تھا اور مجھے محسوس ہو رہا تھا جیسے میری سانسیں سینے میں ہی گھٹ کر رہ جائیں گی۔ یہ کیسا انصاف تھا کہ جس گھر کے لیے میں نے اپنی جوانی اور اپنی خوشیاں وار دیں، اسی گھر کے لوگ مجھے ایک چور کے روپ میں دیکھ رہے تھے۔ میری آنکھوں میں آنسو مسلسل آ رہے تھے جو میرے گالوں کو جلا رہے تھے اور میری بینائی کو دھندلا رہے تھے۔ کمرے کی روشنیاں مجھے چبھنے لگی تھیں اور ارد گرد موجود ہر چیز مجھ پر طنز کرتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کا برا نہیں چاہا تھا، پھر میرے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم کیوں ہو رہا تھا؟ میری ساس اب بھی بڑبڑا رہی تھیں اور ان کی آواز مجھے کسی تیز دھار آلے کی طرح کاٹ رہی تھی۔ وہ میرے غریب ہونے کا مذاق اڑا رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ میں نے ان کے بیٹے کو پھنسا کر یہ شادی صرف اس لیے کی تھی تاکہ ان کی دولت لوٹ سکوں۔ یہ سن کر مجھے یوں لگا جیسے کسی نے میرے زخموں پر نمک چھڑک دیا ہو۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے تاکہ مزید کچھ نہ سن سکوں، لیکن ان کی کڑوی باتیں میرے دماغ میں گونج رہی تھیں۔ میرے شوہر نے ایک بار پھر انتہائی غصے سے کہا کہ وہ صبح تک کا انتظار کریں گے، اور اگر وہ کنگن لا کر ان کی ماں کے حوالے نہ کیے گئے تو وہ میرا وہ حشر کریں گے کہ میں ساری زندگی یاد رکھوں گی۔ یہ کہہ کر وہ زور سے دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر چلے گئے اور میری ساس بھی انہیں کوستی ہوئی باہر نکل گئیں۔ کمرے میں اب صرف میں تھی اور میرا اکیلا پن تھا۔ خاموشی کا ایک ایسا پہرا تھا جو چیخ چیخ کر میری بے گناہی کا ماتم کر رہا تھا۔ میں تنہا اور بے سہارا زمین پر بیٹھی تھی، میرا پورا جسم دکھ رہا تھا اور اعصاب جواب دے رہے تھے۔ میں نے اپنے گیلے اور سرخ چہرے کو اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا اور اپنے خدا سے مدد کی بھیک مانگی۔ مجھے اپنا مستقبل ایک گہری اور تاریک کھائی کی طرح لگ رہا تھا جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ چند گھنٹوں میں میری ہنستی کھیلتی زندگی اس قدر بھیانک اور دردناک موڑ لے لے گی۔ دکھ، صدمے اور مایوسی کی زیادتی سے میرے گھٹنے مکمل جواب دے گئے۔ میرا جسم کانپنے لگا اور بے بسی اور لاچارگی کی مجسم تصویر بن کر گر پڑی۔ سرد فرش کی ٹھنڈک میرے کپڑوں سے ہوتی ہوئی میرے جسم میں اتر رہی تھی، لیکن میرے اندر دکھ اور بے عزتی کی جو آگ لگی تھی وہ اس فرش کی ٹھنڈک سے کہیں زیادہ تکلیف دہ اور جلا دینے والی تھی۔
میں نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا اور میری سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھیں۔ میں کسی اور دنیا میں کھو گئی تھی جہاں صرف اندھیرا اور ناانصافی تھی۔ میری ہمت بالکل جواب دے چکی تھی اور میں وہیں فرش پر بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ سرد فرش پر بیٹھے بیٹھے میرے وجود میں ایک عجیب سی سنسناہٹ پیدا ہو رہی تھی اور میرا دماغ ان تمام واقعات کو دہرانے لگا جو پچھلے کچھ گھنٹوں میں مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹے تھے۔ میری ساس کے زہریلے طعنے اور میرے شوہر کی وہ ظالمانہ دھمکی میرے کانوں میں بار بار گونج رہی تھی کہ اگر صبح تک سونے کے وہ کنگن نہ ملے تو مجھے اس گھر سے نکال دیا جائے گا۔ میں بہت پریشان تھی اور میری آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے، لیکن اس شدید دکھ اور صدمے کے باوجود میرے دماغ کا ایک حصہ مسلسل یہ سوچ رہا تھا کہ آخر وہ کنگن کہاں جا سکتے ہیں۔ میں نے کبھی اس صندوقچی کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا اور باہر سے کوئی بھی اس کمرے میں نہیں آیا تھا، تو پھر چوری کس نے کی؟ اس گھر میں صرف ہم 4 افراد ہی رہتے تھے، میں، میرے شوہر، میری ساس اور میری ننند۔ میرے شوہر اور ساس تو کبھی اپنی ہی چیز نہیں چرائیں گے اور میرا اپنا ضمیر تو بالکل صاف تھا، تو پیچھے صرف ایک ہی انسان بچتا تھا اور وہ میری ننند تھی۔ شروع میں تو مجھے اپنے اس خیال پر خود ہی شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں کیسے ایک جوان لڑکی پر اتنا بڑا شک کر سکتی ہوں، لیکن جیسے جیسے میں نے پچھلے چند دنوں اور ہفتوں کے واقعات کو جوڑنا شروع کیا تو میرا شک گہرا ہونے لگا۔ مجھے یاد آیا کہ پچھلے کئی دنوں سے میری ننند کا رویہ بہت عجیب اور پر اسرار ہو چکا تھا۔ وہ ننند جو ہر وقت پورے گھر میں چہکتی پھرتی تھی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہنستی تھی، وہ اچانک بہت خاموش اور گمسم رہنے لگی تھی۔ اس نے گھر کے کاموں میں ہاتھ بھٹانا بھی چھوڑ دیا تھا اور زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں بند رہتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2 دن پہلے جب میں رات کے پچھلے پہر پانی پینے کے لیے باورچی خانے کی طرف جا رہی تھی تو میں نے اس کے کمرے سے کسی کے بولنے کی دھیمی دھیمی آوازیں سنی تھیں۔ میں ٹھٹک کر رک گئی تھی اور میں نے دروازے کے قریب جا کر سننے کی کوشش کی۔ وہ نہایت سرگوشیوں میں کسی سے باتیں کر رہی تھی اور اس کی آواز میں ایک عجیب سی گھبراہٹ تھی اور جلدی تھی۔ جیسے ہی اس نے میرے قدموں کی آہٹ محسوس کی، اس نے فوراً رابطہ کاٹ دیا تھا، اور جب میں نے دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا کہ کیا وہ جاگ رہی ہے تو اس نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا تھا کہ وہ بس نیند میں بول رہی تھی۔ اس وقت تو میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا تھا، لیکن اب وہ واقعہ میرے ذہن میں ایک خطرے کی گھنٹی بجا رہا تھا۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی نوٹ کیا تھا کہ وہ مجھ سے اور اپنی ماں سے نظریں چرانے لگی تھی۔ جب بھی ہم سب دسترخوان پر جمع ہوتے تو وہ جلدی جلدی کھانا کھا کر وہاں سے اٹھ جاتی، جیسے اسے ہمارے ساتھ بیٹھنے میں کوئی گھبراہٹ ہو رہی ہو۔ کل دوپہر کی ہی بات ہے، جب میں چھت پر کپڑے سکھانے جا رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ اس کی الماری کا دروازہ کھلا تھا اور وہ اندر سے اپنے کچھ انتہائی قیمتی کپڑے اور جوڑے نکال کر ایک پرانے تھیلے میں چھپا رہی تھی۔ تو جب اس نے مجھے دروازے پر کھڑے دیکھا تو اس کے ہاتھ سے کپڑے گر گئے تھے اور اس کا چہرہ بالکل پیلا پڑ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے بہانہ بنایا کہ وہ پرانے کپڑے کسی غریب کو دینے کے لیے نکال رہی ہے، حالانکہ وہ کپڑے بالکل نئے تھے اور اس نے صرف 1 یا 2 بار ہی پہنے تھے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ آج کا سب سے بڑا ثبوت اس کی خاموشی تھی۔ جب میری ساس مجھ پر چوری کا اتنا بڑا اور شرمناک الزام لگا رہی تھیں اور میرے شوہر مجھے گھر سے نکالنے کی دھمکیاں دے رہے تھے
تو وہ ایک کونے میں سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس نے ایک بار بھی آگے بڑھ کر میری حمایت نہیں کی اور نہ ہی اپنی ماں کو روکنے کی کوشش کی، حالانکہ وہ جانتی تھی کہ میں کیسی عورت ہوں۔ اس کی یہ مجرمانہ خاموشی اور اس کے چہرے کا اڑا ہوا رنگ بہت کچھ کہہ رہا تھا۔ میرے دماغ کی الجھی ہوئی گرہیں کھلنے لگیں اور میرا شک یقین میں بدلنے لگا کہ سونے کے کنگن کا غائب ہونا اور میری ننند کی ان پر اسرار حرکات کا آپس میں کوئی بہت گہرا اور مضبوط تعلق ہے۔ مجھے سمجھ آنے لگا کہ اسے پیسوں کی ضرورت تھی اور اس نے اپنی کسی غرض کو پورا کرنے کے لیے ہی وہی کنگن چرائے ہیں، اور اب سارا الزام بڑی ہوشیاری سے مجھ پر ڈال دیا گیا ہے تاکہ وہ خود صاف بچ جائے اور کسی کا دھیان اس کی طرف نہ جائے۔ یہ احساس ہوتے ہی میرے اندر ایک عجیب سی طاقت بیدار ہونے لگی۔ میری وہ ساری مایوسی اور بے بسی جو کچھ دیر پہلے مجھے ختم کر رہی تھی، اب ایک مضبوط ارادے میں بدل رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں کسی اور کے کیے گئے گناہ کی سزا کیسے بھگتوں؟ میں کیوں اپنے اوپر چوری کا یہ غلیظ داغ لگنے دوں؟ میں نے اس گھر کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا تھا، اور میں کسی کو یہ اجازت نہیں دے سکتی کہ وہ میری عزت اور میرے وقار کو اس طرح خاک میں ملا دے۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور زمین سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب رونے دھونے اور منتیں کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ اب مجھے اپنے حق کے لیے خود لڑنا ہوگا۔ اگر میں خاموش رہی تو کل صبح اس گھر سے ذلیل کر کے نکال دیا جائے گا اور پوری زندگی کے لیے چور کہلاؤں گی۔ مجھے ہر حال میں سچائی کو سامنے لانا تھا، اور اس کے لیے مجھے اس پرانے کمرے اور اس صندوق تک جانا تھا جہاں میری ننند نے اپنے سارے راز دفن کر رکھے تھے۔ میرے دل میں ڈر بھی تھا کہ اگر میں پکڑی گئی تو بات اور بگڑ جائے گی، لیکن میرے پاس کھونے کے لیے اب ویسے بھی کچھ نہیں بچا تھا۔ میری عزت، میرا گھر اور میرا رشتہ، سب کچھ تو داؤ پر لگا ہوا تھا۔ اس لیے میں نے تمام خوف اور اندیشوں کو ایک طرف چھٹک دیا۔ میں نے ایک لمبی سانس لی اور اپنے رب سے مدد مانگی کہ وہ مجھے حق اور سچ کا راستہ دکھائے اور مجھے اتنی ہمت دے کہ میں اصل مجرم کو بے نقاب کر سکوں۔ میں نے اپنے دل میں یہ پختہ عہد کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اور مجھے کوئی بھی قدم اٹھانا پڑے، میں ہر قیمت پر سچائی کو سب کے سامنے لاؤں گی اور اپنی بے گناہی ثابت کر کے رہوں گی۔ میرے دل میں اٹھنے والے اس مضبوط ارادے نے میرے قدموں میں ایک نئی جان ڈال دی تھی۔ میں نے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھولا اور باہر جھانکا۔ رات کا سناٹا چھا چکا تھا اور گھر کے سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ یہ ثبوت ڈھونڈنے کا بہترین اور واحد موقع تھا۔ میں دبے قدموں ننند کے کمرے کی طرف بڑھی۔ خوش قسمتی سے دروازہ اندر سے بند نہیں تھا۔ میں نے دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی سی چاندنی پھیلی ہوئی تھی، جس کی روشنی نے مجھے کمرے کے کونے میں رکھا اس کا پرانا بھاری صندوق صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ وہی صندوق تھا جسے وہ اکثر تالا لگا کر رکھتی تھی، مگر شاید آج گھبراہٹ میں وہ تالا لگانا بھول گئی تھی۔ میں احتیاط سے اس صندوق کے پاس گئی اور زمین پر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں کوئی آواز نہ ہو جائے اور وہ جاگ نہ جائے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس بھاری صندوق کا ڈھکن پکڑا اور اسے آہستگی سے پیچھے کی طرف دھکیل کر کھول لیا۔ مجھے لگا اس میں ساس کے کنگن ہوں گے اور میں انہیں واپس لے جاؤں گی۔ صندوق کا بھاری ڈھکن پیچھے ہٹاتے ہی ایک پرانی اور حبس زدہ ہوا کا جھونکا
میرے چہرے سے ٹکرایا، جس میں برسوں سے بند کپڑوں اور لکڑی کی مخصوص بو شامل تھی۔ کمرے میں چھائی ہوئی گہری تاریکی میں کھڑکی سے چھن کر آنے والی چاندنی کی ایک مدھم سی کرن سیدھی اس صندوق کے اندر پڑ رہی تھی، جس کے سہارے میں اندر رکھی ہوئی چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میرا دل اس قدر زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے اپنے کانوں میں اس کی آواز صاف سنائی دے رہی تھی، اور مجھے بار بار یہ خوف لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں میری ننند اس آواز سے جاگ نہ جائے۔ میں نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو صندوق کے اندر اتارا تو سب سے پہلے میری انگلیاں کچھ ریشمی اور بھاری کپڑوں سے ٹکرائیں۔ یہ وہی قیمتی جوڑے تھے جو میں نے اسے کچھ دن پہلے چھپاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے انتہائی احتیاط کے ساتھ ان کپڑوں کو ایک طرف سرکایا تاکہ صندوق کی تہہ تک پہنچ سکوں۔ جیسے ہی میں نے کپڑوں کی تہوں کو ہٹایا تو چاندنی کی روشنی میں ایک سرخ رنگ کی چھوٹی سی پوٹلی چمکی، جسے بہت احتیاط سے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ اس سرخ پوٹلی کو دیکھتے ہی میری سانس جیسے گلے میں اٹک گئی اور میری آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آ گئے۔ مجھے پورا یقین ہو گیا کہ یہ وہی پوٹلی ہے جس میں میری ساس اپنے وہ قیمتی سونے کے کنگن رکھتی تھیں۔ میں نے جلدی سے مگر کوئی آواز پیدا کیے اس پوٹلی کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ اس کا وزن محسوس کرتے ہی میرا سارا شک دور ہو گیا۔ میں نے جلدی سے اس کی گرہ کھولی اور جیسے ہی کپڑا ہٹا اندر سے سونے کے وہ چمکدار کنگن نکل آئے جن کی گمشدگی نے پچھلے چند گھنٹوں میں میری ہنستی کھیلتی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ ان کنگنوں کو دیکھ کر میرے دل سے ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا اور میں نے سجدہ شکر ادا کیا کہ بالآخر مجھے میری بے گناہی کا ثبوت مل گیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اب میں یہ کنگن لے کر اپنے شوہر اور ساس کے سامنے رکھ دوں گی اور انہیں بتاؤں گی کہ اصلی چور میں نہیں بلکہ ان کی اپنی بیٹی ہے۔ میرا دل خوشی سے بھر گیا اور اب مجھے اس گھر سے نکالا نہیں جائے گا اور مجھ پر لگا ہوا چوری کا وہ غلیظ داغ ہمیشہ کے لیے دھل جائے گا۔ میں ان کنگنوں کو مٹھی میں دبا کر واپس مڑنے ہی والی تھی کہ اچانک میری نظر صندوق کی تہہ میں رکھی ایک اور چیز پر پڑی جس نے میرے قدم وہیں کے وہیں جما دیے۔ پوٹلی کے بالکل نیچے ایک بہت بڑا اور موٹا خاکی رنگ کا لفافہ رکھا ہوا تھا جس کا منہ کھلا تھا اور اس میں سے کچھ کاغذات باہر بھی جھانک رہے تھے۔ میری خوشی اور اطمینان کی جگہ اب ایک عجیب سے تجسس نے لے لی تھی۔ میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ آخر اس پرانے صندوق میں ان کنگنوں کے ساتھ ایسا کیا چھپایا گیا ہے جسے میری ننند نے اتنی احتیاط سے کپڑوں کو نیچے دبا کر رکھا تھا۔ میں نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے وہ خاکی لفافہ اٹھایا اور اس کے اندر موجود کاغذات کو باہر نکالا۔ چاندنی کی اس ہلکی روشنی میں جب میں نے ان کاغذات کو غور سے دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے اور میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ان کاغذات میں سب سے اوپر ایک چھوٹی سی کتا بچہ نما چیز تھی جو کسی دوسرے ملک کا سفر کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور جسے سفری دستاویز کہا جاتا ہے۔ میں نے گھبراہٹ کے عالم میں اس کتا بچے کو کھولا تو اس کے پہلے صفحے پر میری ننند کی تصویر لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے نام کے ساتھ کسی اور نامعلوم شخص کا نام بطور اس کے خاوند کے درج تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دماغ سن ہو گیا اور میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ ایک غیر شادی شدہ لڑکی کی سفری دستاویز پر کسی غیر مرد کا نام بطور شوہر دیکھ کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ معاملہ صرف چوری کا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے چھپی کوئی بہت بڑی اور خوفناک سازش ہے۔
میرے ہاتھ تیزی سے کانپ رہے تھے اور میرے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے تھے۔ میں نے جلدی سے اس کتا بچے کے نیچے رکھے ہوئے باقی کاغذات کو الٹ پھلٹ کر دیکھنا شروع کیا۔ ان کاغذات میں کچھ رسیدیں تھیں جو کسی ایسے شخص کے نام تھیں جو لوگوں کو دوسرے ملک بھجوانے کا کام کرتا ہے۔ ان رسیدوں پر لاکھوں روپوں کی رقم درج تھی جو میری ننند نے اس شخص کو ادا کی تھی، اور یہ رسیدیں اس بات کا واضح ثبوت تھیں کہ وہ اس گھر سے ہمیشہ کے لیے بھاگنے کی تیاری کر رہی ہے۔ ان رسیدوں کے ساتھ ہی ایک اور چھوٹا سا لفافہ تھا جس میں کسی دوسرے ملک کے پیسے اور کاغذی روپے رکھے ہوئے تھے جنہیں اس نے شاید اپنے سفر کے اخراجات کے لیے جمع کیا تھا۔ میں دم بخود بیٹھی ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی تھی اور میرا دل کسی ڈرے ہوئے پرندے کی طرح پھڑک رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس سب پر کیا رد عمل دوں۔ میں نے ان کاغذات کو مزید کنگالا تو سب سے نیچے کچھ خطوط رکھے ہوئے تھے جنہیں بہت خوبصورتی سے طے کیا گیا تھا۔ میں نے ایک خط کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کی۔ اس خط کی لکھائی کسی لڑکے کی تھی جس میں اس نے میری ننند کو مخاطب کر کے لکھا تھا کہ ان کے بھاگنے کا سارا انتظام ہو چکا ہے اور سفری دستاویزات بھی تیار ہیں، اور اسے صرف اتنے پیسوں کا انتظام کرنا ہے جس سے وہ دونوں اس ملک سے باہر جا سکیں۔ اس خط میں یہ بھی لکھا تھا کہ اسے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اور وہ بہت جلد ایک نئی دنیا میں اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں گے۔ خط کے الفاظ اتنے واضح اور بے شرمی پر مبنی تھے کہ انہیں پڑھ کر میرا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور میرے اندر ایک آگ سی لگ گئی۔ میرے ذہن میں پچھلے دنوں کے وہ تمام واقعات بجلی کی طرح کوندنے لگے جب وہ چھپ چھپ کر فون پر سرگوشیوں میں باتیں کرتی تھی اور مجھے دیکھ کر گھبرا جاتی تھی۔ مجھے اب وہ ساری کڑیاں آپس میں جڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں اور مجھے اس کے اس پر اصرار رویے کی اصل وجہ سمجھ آ رہی تھی۔ مجھے اب یہ بھی سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے اپنی ماں کے وہ قیمتی کنگن مجھ سے دشمنی نکالنے کے لیے نہیں چرائے تھے، بلکہ اس نے یہ چوری اپنے اس آشنا کے ساتھ بھاگنے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے کی تھی، کیونکہ اسے ان سفری دستاویزات اور اس سفر کا انتظام کرنے والے آدمی کو دینے کے لیے ایک بہت بڑی رقم درکار تھی، اور اس کے پاس اپنی ماں کے ان زیورات کو چرانے کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ اس نے بڑی چالاکی اور ہوشیاری سے یہ سارا منصوبہ بنایا تھا اور چوری کا سارا الزام مجھ پر اس لیے نہیں آنے دیا تاکہ گھر والوں کی پوری توجہ مجھ پر اور میری صفائیوں پر لگی رہے اور وہ خاموشی سے اپنا سامان باندھ کر رات کے اندھیرے میں اس اجنبی لڑکے کے ساتھ فرار ہو جائے۔ میری ساس اور میرے شوہر مجھے گھر سے نکالنے اور مجھ پر غصہ اتارنے میں اتنے مصروف تھے کہ انہیں اپنی بیٹی کی ان حرکتوں اور اس کے ارادوں کی کوئی خبر ہی نہیں تھی۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی ان تمام چیزوں کو باری باری دیکھ رہی تھی۔ میری گود میں وہ سونے کے کنگن، وہ غیر ملکی سفر کا کتا بچہ، وہ لاکھوں روپے کی رسیدیں اور وہ خطوط بکھرے پڑے تھے، اور میرا دماغ ان تمام حقائق کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے ارد گرد کی پوری دنیا گھوم رہی ہے اور میں کسی گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہوں۔ میرے جسم کا سارا خون جیسے جم گیا تھا اور میری ٹانگوں میں اتنی جان نہیں رہی تھی کہ میں کھڑی ہو سکوں۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں آج رات یہاں نہ آتی اور اس صندوق کو نہ کھولتی تو کل صبح کیا ہوتا۔ کل صبح تو مجھے اس چوری کے الزام میں دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا جاتا
اور میری ننند خاموشی سے اپنے آشنا کے ساتھ اس ملک سے فرار ہو جاتی اور میری ساس اور شوہر ساری زندگی مجھے ہی مجرم سمجھتے رہتے۔ وہ کبھی یہ جان ہی نہ پاتے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور ان کی اپنی ہی بیٹی نے ان کی عزت کو کس طرح خاک میں ملانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ مجھے اس لڑکی پر شدید غصہ آ رہا تھا جس نے اپنی ہوس اور اپنے غلط ارادوں کی تکمیل کے لیے ایک بے گناہ اور معصوم عورت کی زندگی کو تباہ کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ اس کے اس بھیانک کھیل کی وجہ سے میری عزت، میری شادی اور میرا مستقبل سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ اس کی خود غرضی اور بے حسی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ اس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کی عزت اور ان کے سفید بالوں کا بھی کوئی لحاظ نہیں کیا، اور ایک غیر مرد کی خاطر اپنے ہی گھر کو لوٹ لیا۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے، لیکن یہ آنسو اب دکھ یا میری بے بسی کے نہیں تھے، بلکہ یہ اس صدمے اور تکلیف کے آنسو تھے جو مجھے ایک عورت ہونے کے ناطے اس لڑکی کی اس گری ہوئی حرکت پر محسوس ہو رہے تھے۔ مجھے اپنی ساس پر بھی ترس آ رہا تھا، جو مسلسل مجھ پر اپنی دولت اور اپنی حیثیت کا رعب جھاڑتی تھیں اور مجھے ایک کمتر اور حقیر سا انسان سمجھتی تھیں۔ انہیں اس بات کا کتنا زعم تھا کہ ان کی بیٹی بہت معصوم اور فرما بردار ہے، لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کی وہی فرما بردار بیٹی ان کی عزت کا جنازہ نکالنے کی پوری تیاری کر چکی ہے۔ میں نے ان خطوط کو دوبارہ لپیٹ کر اس خاکی لفافے میں رکھا اور وہ ساری رسیدیں اور سفری کتابچہ بھی اسی میں ڈال دیا۔ میں ان چیزوں کو اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی، جیسے یہ کوئی معمولی کاغذ نہیں بلکہ میری زندگی اور میری موت کا فیصلہ کرنے والے اہم ترین ثبوت ہوں۔ میرے اندر غصے اور انتقام کی ایک ایسی لہر دوڑ رہی تھی جو مجھے کسی بھی حد تک جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اسی وقت زور زور سے چیخ کر پورے گھر کو جگا دوں اور اس سوتی ہوئی لڑکی کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتی ہوئی اس کے بھائی اور اس کی ماں کے سامنے لا کر پھینک دوں، اور انہیں بتاؤں کہ جس لڑکی کو وہ اتنی عزت دیتے ہیں وہ اندر سے کتنی کھوکھلی اور بے حیا ہے۔ میں چاہتی تھی کہ ان تمام کاغذات کو ان کے منہ پر ماروں اور ان سے پوچھوں کہ اب بتاؤ کہ اصل چور اور اصل مجرم کون ہے۔ میں وہیں فرش پر گمسم بیٹھی تھی اور میری نظر مسلسل اس صندوق کے کھلے ہوئے ڈھکن اور میری گود میں رکھے ہوئے ان ثبوتوں پر جمی ہوئی تھی۔ میرے ذہن میں خیالات کا ایک ایسا طوفان برپا تھا جس نے میری سوچنے اور سمجھنے کی تمام صلاحیتوں کو مفلوج کر دیا تھا۔ میرے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے اس لفافے کا وزن مجھے اس وقت پوری دنیا کے وزن سے بھی زیادہ محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ اس ایک لفافے میں اس گھر کی ساری عزت، اس خاندان کا سارا وقار اور میری ساری بے گناہی بند تھی۔ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی کی زندگی کے ایسے گندے اور شرمناک راز تک پہنچ جاؤں گی۔ مجھے اپنے کانوں پر اور اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا واقعی یہ سب کچھ اسی گھر میں ہو رہا ہے جسے میں اپنا سمجھتی تھی۔ میرے چاروں طرف خاموشی کا ایک ایسا پہرا تھا جو مجھے اندر سے کھا رہا تھا۔ کمرے میں موجود ہر چیز مجھ پر ہنستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی کہ میں کس قدر بے وقوف تھی جو اس گھر کے لوگوں کی اذیت کو پہچان نہ سکی۔ میں نے ایک لمبی اور گہری سانس لی تاکہ اپنے بکھرے ہوئے حواسوں کو اکٹھا کر سکوں اور اپنے دل کی دھڑکن کو معمول پر لا سکوں۔ میرے ہاتھوں کی کپکپاہٹ ابھی تک ختم نہیں ہوئی تھی اور میرے ماتھے سے پسینہ مسلسل بہہ رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ وقت آ گیا ہے جب مجھے ایک بہت بڑا اور کٹھن فیصلہ کرنا ہے۔
ایسا فیصلہ جو اس گھر کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گا اور ان تمام لوگوں کے چہروں سے نقاب نوچ لے گا جنہوں نے مجھے بے دردی سے مجرم قرار دیا تھا۔ میری نظریں ایک بار پھر بستر پر سکون سے سوتی ہوئی اس لڑکی پر پڑیں جس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی ندامت یا کوئی شرمندگی نہیں تھی۔ وہ اس قدر بے فکر ہو کر سو رہی تھی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو۔ اسے دیکھ کر میرے اندر کی ساری ہمدردی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ ایک سرد اور بے رحم غصے نے لے لی۔ میں وہیں فرش پر بیٹھی رہی اور میری انگلیاں ان کاغذات کی تہوں کو چھو رہی تھیں۔ کنگن ساس کو لوٹنے کے لیے نہیں بلکہ ننند کے اپنے آشنا کے ساتھ فرار ہونے کے اخراجات پورے کرنے کے لیے چرائے گئے تھے۔ میرے اندر پکنے والا لاوا اب پھٹنے کے قریب تھا اور میں مزید ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے وہ سارے کاغذات، رسیدیں، سفری کتابچے اور سونے کے وہ کنگن مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں پکڑے اور فرش سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں سیدھی اس بستر کی طرف بڑھی جہاں وہ لڑکی بڑے سکون اور اطمینان سے سو رہی تھی۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس لفافے کو زور سے اس کے منہ پر مارا اور اسے بازو سے پکڑ کر پوری طاقت سے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ وہ گھبراہٹ کے عالم میں ہڑبڑا کر اٹھی اور اس کی نیند بھری آنکھیں حیرت اور خوف سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے مجھے اپنے سرہانے کھڑے دیکھا اور پھر اس کی نظر بستر پر بکھرے ہوئے اس سامان پر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ بالکل سفید پڑ گیا۔ اس کے ہونٹ کانپنے لگے اور اس کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ اس کا وہ سارا بھیانک کھیل اور وہ شرمناک سازش جو اس نے اتنی ہوشیاری سے رچی تھی اب پوری طرح بے نقاب ہو چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بہانہ بناتی یا مجھ سے کوئی منت ترلا کرتی، میں نے اس کا بازو انتہائی سختی سے پکڑا اور اسے بستر سے نیچے کھینچ لیا۔ وہ میرے قدموں میں گر پڑی اور رونے لگی، لیکن میرے دل میں اس کے لیے کوئی رحم نہیں تھا۔ میں نے اسے بازو سے گھسیٹنا شروع کیا اور اس کے کمرے سے باہر لے آئی۔ رات کے اس پہر میری اس قدر تیز اور غضبناک حرکتوں سے پورے گھر کا سناٹا ٹوٹ گیا۔ میں نے سیدھا اپنی ساس اور شوہر کے کمرے کی طرف رخ کیا اور زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ چند لمحوں میں میرے شوہر نے پریشانی کے عالم میں دروازہ کھولا اور پیچھے سے میری ساس بھی گھبرائی ہوئی باہر نکل آئیں۔ ان دونوں نے جب مجھے اس طرح غصے میں ہانپتے ہوئے اور اپنی بیٹی کو میرے قدموں میں روتے ہوئے دیکھا تو وہ دونوں کے دونوں ہکا بکا رہ گئے۔ میں نے بغیر کوئی بات کیے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہ سارا سامان، وہ سفری کتابچہ وغیرہ، ہلکی کرنسی، وہ لڑکے کے خطوط اور وہ سونے کے کنگن ان دونوں کے قدموں میں زور سے دے مارے۔ ان چیزوں کو فرش پر بکھرتے دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں نے ایک گہری سانس لی اور کہا کہ جو ثبوت تم مجھ سے مانگ رہے تھے وہ یہ پڑے ہیں، اور وہ اصلی چور اس گھر کی عزت بیچ کر بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی، وہ تمہارے قدموں میں ہے۔ یہ سنتے ہی میری ساس نے جلدی سے جھک کر وہ خطوط اور سفری کتابچہ اٹھایا اور جب انہوں نے اس پر لکھی حقیقت پڑھی تو وہ چکرا کر گرنے لگیں۔ میرے شوہر کا چہرہ ندامت سے سرخ ہو گیا۔ آج سچائی جیتی اور مجھ پر لگا داغ دھل گیا۔